حبیب صاحب، بلاول جن کنسرنز کا اظہار کر رہے ہیں، کیا یہ واقعی سنجیدہ ہیں ان معاملات میں، یا پھر یہ بیانات صرف میڈیا کی کنزمپشن کے لیے ہیں؟ ایک تو مجھے نہیں لگتا کہ ان میں کوئی وزن ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ ایک ہی جماعت کے دو رخ ہیں. آپ پیپلز پارٹی کو سندھ کی پی ایم ایل این کہہ لیں یا پی ایم ایل این کو پنجاب کی پیپلز پارٹی کہہ لیں. اچھا، کیونکہ ان دونوں کے درمیان اب تو کوئی فرق نہیں رہا. یہ ایک ہی روشنی ہے، ایک ہی چراغ ہے جس کی روشنی میں یہ بیٹھے ہوئے ہیں. ایک ہی سکے کے دو رخ. نہیں، یہ وہ بھی ہے لیکن ایک ہی چراغ کی روشنی میں بیٹھے ہوئے ہیں. جب ایک ہی چراغ کی روشنی میں آپ بیٹھے ہو تو کوئی بھی اس کو بجھاتا نہیں ہے. تو لہٰذا یہ تو آپ چھوڑ دیں فی الحال یہ تصور کہ جناب پیپلز پارٹی کی اس ناراضگی کا اظہار کا مطلب یہ ہے کہ آگے جا کے معاملات بہت خراب ہونے ہیں. اچھا، اس کی وجہ یہ ہے کہ 2020 سے آنورڈ اب تقریباً 4 سال ہو گئے. ستمبر 2020 میں پی ایم ایل این اور پیپلز پارٹی نے مولانا فضل الرحمان کی قیادت میں پی ڈی ایم کی تشکیل کی تھی. آپ کو یاد ہے ستمبر میں اسلام آباد میں ہی بلاول بھٹو زرداری صاحب نے ایک آل پارٹیز کانفرنس بلائی تھی جس میں انہوں نے عمران خان حکومت کے خلاف جد و جہد کا اعلان کیا تھا. اور پھر ایک موقع یہ بھی آیا تھا کہ جب معاملہ یہاں پہ آپ کو یاد ہوگا کہ اس وقت صادق سنجرانی تھے جو چیئرمین تھے سینٹ کے، اور جو قائد حزب اختلاف کا عہدہ تھا سینٹ میں اس کے اوپر مسئلہ پیدا ہوا تھا. اور اس کے اوپر پیپلز پارٹی نے سیٹنگ کر لی تھی الگ سے. تو جبکہ پی ایم ایل این اور جو اس وقت پختونخوا عوامی پارٹی جو محمود خان اچکزئی صاحب ہیں وہ بھی، اور مولانا فضل الرحمان، انہیں کچھ نہیں ملا تھا. تو جب وہ سیٹنگ ہو گئی تو اس پہ ایک نوٹس بھی جاری کیا گیا عوامی نیشنل پارٹی کو اور پیپلز پارٹی کو. اور وہ نوٹس آپ کو پتہ ہے کس نے جاری کیا تھا؟ کس نے؟ پی ڈی ایم کے سیکرٹری جنرل شاہد خاقان عباسی صاحب. اچھا. اور اجازت کس کی تھی؟ اجازت مولانا فضل الرحمان کی تھی. اچھا. کہ انہوں نے کہا کہ آپ نے متفقہ فیصلے سے کس طرح آپ نے انحراف کیا. تو اس کے نتیجے میں پھر یہ تھا کہ پیپلز پارٹی اور اے این پی نے دونوں نے کہا جی ہم تو پی ڈی ایم کا حصہ نہیں تھے، حصہ ہی نہیں بنیں گے. لیکن اس کے بعد پی ڈی ایم کے ہر اجلاس میں شریک رہے. اور پھر جب تحریک عدم اعتماد کا مرحلہ آیا تو پھر بھی سارے اکٹھے تھے. اس وقت بھی پی ڈی ایم کو کوئی مسئلہ نہیں تھا. پی ڈی ایم کے اجلاسوں میں بھی شامل ہوتے رہے، اکٹھے بھی رہے، اختلاف ہوا بھی نہیں بھی ہوا، اور پھر سارے کا سارا آپ نے دیکھا جو کچھ ہوا. پھر جب حکومت آئی اور جب انہوں نے خود اپنی حکومت بنا لی تو پیپلز پارٹی واز دا ون جس نے کہا تھا کہ جناب ہم نے پوری حکومت کا ٹائم کرنا ہے، اور پی ایم ایل این واز دا ون جس نے کہا تھا ہاں جی بسم اللہ ہم آپ کے پیچھے. اس وقت بھی مفادات مشترکہ تھے. 2023 میں الیکشن کا آپ کو یاد ہے ایک فیصلہ آیا تھا، عدالت نے کیا تھا سپریم کورٹ نے کہ 14 مئی 2023 کو پنجاب میں الیکشن ہوگا. اس فیصلے کی مخالفت کس کس نے کی تھی؟ پیپلز پارٹی نے، پی ایم ایل این نے اور مولانا فضل الرحمان نے. اور پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این اس وقت بنیادی سٹیک ہولڈر تھے اور دونوں نے اس کی مخالفت کی تھی. عدالت کے خلاف ہجوم کیا تھا. فاروق نائک صاحب کے آج بیانات آپ نکال کے دیکھ لیں، سارے کے سارے لوگ دلیل دے رہے تھے کہ نہیں دراصل دستور کے مطابق کام کرنا غلط ہے. یہ ساری دلیلیں انہی کی طرف سے آ رہی تھی نا. اور پھر 2024 کا جب الیکشن ہوا، یہی اسمبلی جس کے اندر فارم 47 کے ذریعے اکثریت پیدا کی گئی، پھر اس کے بطن سے ایک حکومت پیدا کی گئی، اس کی سپورٹ میں کون کھڑا ہوا؟ پیپلز پارٹی. شہباز شریف صاحب بنے ہی ان کے ووٹوں سے وزیر اعظم. پیپلز پارٹی کھڑی ہوئی ہے. تو پھر آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ آج ایک بیان آیا ہے اور اس کے بعد آپ کہہ دیں کہ جناب یہ نہیں، تو پھر اس کا مقصد کیا ہے؟ پیپلز پارٹی الگ ہو جائے گی. اس کا مقصد اس وقت ایک اسٹریٹجک مقصد ایک ہے. پی ٹی آئی نے آپ کو پتہ ہے تحریک کا اعلان کیا ہوا ہے. اب پی ٹی آئی کی تحریک اگر ہاتھ سے نکلتی ہے، یعنی اتنی ہو جاتی ہے کہ حکومت اس کو کنٹرول نہیں کر سکتی، تو اس کا مطلب ہے مذاکرات کرنے پڑیں گے. تو مذاکرات کے لیے آپ نے ابھی سے اپنی نیوٹرلٹی اسٹیبلش کر دی. گڈ کاپ بیڈ کاپ. جی، اب یہ گڈ کاپ بیڈ کاپ کا مسئلہ شروع ہو گیا. اب پی ٹی آئی کو یہ میسج دیا جائے گا دیکھیں ہم بھی ناراض ہیں اس حکومت سے، ہم بھی نہیں چاہتے، ہم بھی یہ کرنا چاہتے ہیں، لیکن آپ ایسا کریں، آپ ویسا کریں، آج بھی آپ چلے جائیں. یہ سب وہ اب گڈ کاپ بیڈ کاپ کا کھیل شروع ہو گیا. یہ ایک ہی پارٹی ہے. اس کو اس بیان سے بالکل دل میں یہ خیال نہ لائے کہ حکومت کے اندر کوئی دراڑ پیدا ہو. اچھا حبیب صاحب، پاکستان تحریک انصاف جو اپنے احتجاج کے حوالے سے مطالبات رکھ رہی ہے سامنے، کیا وہ مطالبات مانے جا سکتے ہیں؟
کیوں نہیں مانے جا سکتے؟ ان سب کے مطالبات جو بھی وہ مطالبات ہیں، 26ویں آئینی ترمیم واپس کی جائے، ٹھیک ہے نا؟ کیا یہ سیاسی طور پہ ممکن نہیں؟ آج بھی ممکن ہے۔ جس پارلیمنٹ نے 26ویں آئینی ترمیم کی ہے وہ 27ویں آئینی ترمیم بھی کر سکتی ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو لہٰذا 27ویں آئینی ترمیم کر کے 26ویں آئینی ترمیم ختم کر سکتی ہے، تو لہٰذا ڈویبل تو ہے، ٹھیک ہے، ود ان دا سسٹم ہی ہے نا۔ اسی طرح جو اسیروں کی رہائی ہے، جو لوگ قید میں ہیں، انہیں کہا جا رہا ہے کہ انہیں باہر نکالا جائے، تو بالکل ٹھیک ہے، حکومت استغاثہ ہے ان تمام کیسز میں، حکومت اپنے استغاثے واپس لے لے، پروسیکیوشن واپس لے لے، یا پروسیکیوشن صرف یہ کہہ دے کہ عدالتوں کو کہ جناب ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے ان کی رہائی پہ، تو بات ختم ہو سکتی ہے۔ سمپل طریقے سے آپ کہہ رہے ہیں عبدال صاحب۔ اور یہ جو پاکستان تحریک انصاف کے حوالے سے کہا جا رہا ہے کہ وہ احتجاج کے معاملے پہ یکسو نہیں ہے، کچھ ریزرویشنز ہیں سینئر رہنماؤں کی، خبریں آ رہی ہیں ایسی۔ اچھا، یہ خبریں بھی غالباً ذرائع سے آ رہی ہوں گی جی، تو میں نے آپ کو پہلے بھی عرض کیا ہے کہ دوسروں کے ذرائع پر بھروسہ کرنے کی بجائے میں اپنے ذرائع پر بھروسہ کرتا ہوں۔ اچھا، اور آپ کے ذرائع کیا اچھا، کہتے میرے ہیں؟ ذرائع تو بالکل اس خبر کی تصدیق نہیں کرتے، اس طرح کی خبروں کی تصدیق نہیں کرتے۔ اچھا، اب دیکھیے، اگر کوئی نہیں جانا چاہتا تو نہ جائے، لیکن جو پولیٹیکل پارٹی ہے وہ تو ایک رضاکارانہ تنظیم ہوتی ہے نا۔ عمران خان کے پاس کیا کوئی تلوار ہے، کوئی تیر ہے، یا وہ کسی کو سزا دے سکتے؟ کیا کر سکتے؟ ہاں، ٹھیک ہے نا، ایک آدمی قید میں ہے، چلیے وہ باہر بھی ہوں، بھائی زیادہ سے زیادہ ہوگا یہی کہیں گے نا کہ بھائی فلاں تم میری پارٹی میں نہیں ہو، ہاں، یہی کہیں گے نا۔